کہ مسلمان جس چیز کو بچانا چاہتا ہے تن من کی بازی لگا کے اسے بچا لیتا ہے۔ جب دہلی میں ترکمان گیٹ کے واقعات ہوئے اور مسلم آبادی پھیلا دی گئی اطراف میں، تو آپ ان تمام علاقوں میں جائیے، آپ کو نہاری بریانی اور سیخ کباب ٹکے ملیں گے، کیونکہ انہیں ہم بچانا چاہتے تھے۔ اردو نہیں ملے گی۔ میں نے اپنے بچپن میں وہ اردو بازار دیکھا ہے جس کو آج کوئی سوچ نہیں سکتا وہ کیا رہا ہوگا۔ آج اس اردو بازار میں صرف ٹکے کباب اور پکوڑے بکتے ہیں۔ یہ سفر ہے اس قوم کا ذہن کی خوراک سے پیٹ کی خوراک تک۔ میں اب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب جو کہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں اس اجلاس کے اور مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے سابق وائس چانسلر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو میں سائنسی مجلات کی روایت کی تجدید کی ہے اور بہت اچھا پرچہ سائنس کے نام سے نکالتے ہیں، برسوں کے میرے خیال سے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے۔ آئیے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم اور نمسکار۔ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا معصوم مراد آبادی صاحب اور ان کے تمام رفقا، خاص طور سے میم افضل صاحب، کہ ان لوگوں نے ایک اچھا پروگرام ارینج کیا۔ مجھے یہاں یاد کرنے کی وجہ، جیسا آپ نے ذکر کیا، کہ میں ایک عرصے سے اردو میں سائنسی مضامین اور تحریریں لکھتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اردو ماحول کا ہوں، اور اسد صاحب کا اس معنی میں ایک میرا رشتہ ان کے بیچ میں ہے کہ میں بھی پرانی دہلی کا ہوں اور بلی مہران کی پیدائش ہے میری، اور پرانی دہلی کی گلیوں میں پڑھا ہوں۔ وہاں بچپن سے اس چیز کا مجھے احساس تھا کہ بہت سی بنیادی چیزیں ہمارے طبقے میں، سماج میں نہیں پائی جاتی، اور اس میں ایک بڑی چیز جو تھی وہ ایک یعنی دلائل کا فقدان اور ایک سائنسی ایک سوچ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک، اور تقلید کا زور۔ تو بہرحال اردو میں مضامین لکھتا رہا، اور پھر ایک سائنس کے نام سے ماہنامہ شروع کیا میں نے، جو پاپولر سائنس اور انوائرمنٹ کا ماہنامہ میگزین ہے، اور وہ اب اس وقت 29ویں سال میں ہے۔ تو میری کوشش صرف یہ رہی کہ اردو عوام تک کچھ معلومات بھی پہنچائی جائے، وہ کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ماحول کی کیا اہمیت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی ایک سائنس سے فکر کیا ہوتی ہے۔ یہاں کے تعلق سے مجھے وقت کا اندازہ ہے، اس لیے بات زیادہ نہیں کروں گا، لیکن ہاں کچھ چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں چونکہ ایک سائنس کا طالب علم رہا ہوں، اور سائنسی فکر کا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کروں، خاص طور سے اگر کہیں پہ مجھے لگے کہ کچھ حقیقتیں تھیں جو ظاہر ہونے سے رہ گئی۔ یہاں پہ توہین رسالت یا توہین دین کے تعلق سے جو بات کہی گئی، اس کے بارے میں کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے، تو میں اس میں میرا سبمیشن یہ ہے ہمبل، کہ قرآن کریم میں 2 واضح آیات ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کی یا ان کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم وہاں سے الگ ہو جاؤ اس وقت تک جب تک کہ وہ موضوع نہ بدلے، اس کے بعد پھر ان سے جڑ جاؤ۔ یہ اتنی چشم کشا آیات ہے قرآن کی پوری آیات کی طرح، اور جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے، دوسری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری پوری قوم کے اوپر وہ قرآن بند ہے، جزدان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہے۔ میں نہیں پتا ہمارے یہاں جو دین چلتا ہے اس کا قرآن سے باقاعدہ اور بڑا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ویژن کیا دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے بھی آپ کو پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں ہونا۔ اور ایک آیت میں تو لکھا ہے کہ اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو اللہ معاف کرنے والا، یعنی تو اس وقت وہاں سے ان سے ڈسکنیکٹ نہ ہو سکو تو کوئی بات نہیں۔ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے واضح ہدایت موجود ہیں۔ اب اس میں سیاسی رخ ہو، دینی رخ ہو، لیکن اگر اسلام کے نام پہ اور دین کے نام پہ کسی کو مارا جاتا ہے، اس کے پیچھے لگا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کی اور رسول کی توہین کری، تو اس سب سے پہلے اسلام کی توہین ہے۔ کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، سائنس کا بھی اور قرآن کا بھی، اور سائنس مجھے یہ سکھاتا ہے کہ حق کو کس طرح سمجھنا چاہیے، جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ سمع، بصر و فؤاد 3 سورسز بتائے جاتے ہیں جو بیسیکلی ہماری سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی بھی بیسس ہے، کہ آبزرویشن، کرٹیکل تھنکنگ اور یعنی انالیسس۔
تو یہ بات عرض کرنے کے بعد میں مختصر سی یہ کہنا چاہوں گا کہ چیلنجز کی بات جو ہے تو اس میں جیسا میں سمجھ پایا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم جب تک اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے، کیونکہ اردو سکھانے کا دیکھیے پڑھنے والے جب نہیں ہوں گے تو کہاں سے پڑھا جائے گا، اور اس میں سب سے کامیاب تجربہ جو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کیا گیا ہے اردو کے تعلق سے، وہ مہاراشٹر کا ہے، کیونکہ مہاراشٹر نے اردو کے بہت بڑے قداور لوگ پیدا نہیں کیے، لیکن نیٹ ورک جو اسکولوں کا بچھایا انہوں نے، اور جس طرح سے اسکول تیار کیے ہیں اور اردو کے قاری اور پڑھنے والے تیار کیے ہیں، اس کے مقابلے میں دہلی کو دیکھتا ہوں کہ اردو میں جب میں نے یہ سائنس کا پرچہ نکالا تو میرے پاس وہ ڈائری موجود ہے، 24 اسکول تھے اور آج بھی ہیں جن کے پتے میرے پاس ہیں، جہاں 10th اور 12th لیول پہ اردو میڈیم میں پڑھائی ہوتی تھی۔ یہ 94 کی بات میں آپ کے کر رہا ہوں۔ آج ہمارے میں جس کالج سے وابستہ رہا اس کے آس پاس میں بلبلی خانہ اسکول 2 ہیں، وہ نام کے اردو میڈیم ہے، ہندی میڈیم سے پڑھائی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کیا کیا، سارے بڑے ہمارے قداور شخصیات اردو کی دہلی میں موجود تھیں، ادارے موجود تھے، لیکن ہم لوگ کبھی یہ احتجاج نہیں کر سکے کہ اردو کیوں ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے خود اپنے گھر سے ختم کر دی، کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ ہم نے اردو کو صرف ایک زبان سمجھا، اس کو تہذیب نہیں سمجھا، اور اس کے ذریعے بچوں کی تربیت کی اہمیت کو نہیں جانا۔ اس بات کو میں اس لیے خاص طور سے کہتا ہوں، اور اس کو میں نے لکھا بھی ہے کہ مسلمان جس چیز کو بچانا چاہتا ہے تن من کی بازی لگا کے اسے بچا لیتا ہے۔ جب دہلی میں ترکمان گیٹ کے واقعات ہوئے اور مسلم آبادی پھیلا دی گئی اطراف میں، تو آپ ان تمام علاقوں میں جائیے، آپ کو نہاری، بریانی اور سیخ کباب تکے ملیں گے، کیونکہ انہیں ہم بچانا چاہتے تھے، اردو نہیں ملے گی۔ تو جو ہم بچانا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے کباب، سیخ، تکے، نہاری بچائی ہے اور مرے جاتے ہیں اس کے لیے۔ زبان سب، کیونکہ زبان کی چٹخاری کی بات ہے، زبان کی ادائیگی کا تصور نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری مثال جو میرا درد ہے، میں نے اپنے بچپن میں وہ اردو بازار دیکھا ہے جس کو آج کوئی سوچ نہیں سکتا وہ کیا رہا ہوگا۔ آج اس اردو بازار میں صرف تکے، کباب اور پکوڑے بکتے ہیں۔ یہ سفر ہے اس قوم کا ذہن کی خوراک سے پیٹ کی خوراک تک۔ تو مجھے معاف کیجیے گا اس تلخ کلامی کے لیے، لیکن معاف کیجیے گا، کل کو میں اس بات پھر ایک دفعہ معافی چاہتا ہوں تلخ کلامی کے لیے، کہ ہمارا روزگار ہماری نماز روزے سے تو نہیں جڑا ہوا، بلکہ اس کے بیتوں کے خرچے ہمارے پیٹوں اور بچوں کی گھر کی تعلیم کو کاٹتے ہیں۔ بیتوں کا یوں کہتا ہوں کہ جب مسجد تاج محل بنائی جا رہی ہے تو وہ بیتوں کا خرچہ ہے۔ ترکمان گیٹ کی مسجد کے سجنے سنورنے کا کام آج تک ختم نہیں ہوا، برسوں سے اس کے آگے سے گزر رہا ہوں۔ مسجد ہے، اس کی تزئین کاری، اس میں ایئر کنڈیشن لگنا، اس میں گدے بچھانا، پاس پڑوس کے بچوں کو پڑھنے کے لیے فیس دینے۔ میں دہلی کالج میں پرنسپل رہا ہوں، فیس دینے کے پیسے بچیوں کے پاس نہیں ہوتے، تو اسی علاقوں کے جہاں کی مسجدیں سج رہی ہیں۔ تو یہ تو ترجیحات کی بات تھی ہماری۔ تو ہمیں اگر یہ سوچیں گے کہ روٹی روزی سے جڑے گی اردو تو ترقی کرے گی، تو جیسا یہاں ڈسکس ہوا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ دن کبھی نہیں آنے والے کہ روٹی روزی سے اردو جڑے، بھول جائیے۔ تو کیا پھر ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ اردو کو ہم نے ختم کر دیا، اور یہ جشن جو تھا یہ ایک طرح سے مرثیہ اردو کا لکھے گا آنے والے 50 سال میں؟ اگر نہیں تو خود اردو کو پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے، یہ ناانصافی مت کیجیے، اور سوائے اس کے ہم کچھ اور کوشش کریں گے تو کچھ نتیجہ نکلے۔ اور اسکولوں کو اپنے زندہ کیجیے، اپنے علاقے کے اسکولوں میں انکریج کیجیے۔ دیکھیے ایسے اسکول، میں چونکہ جڑا رہا ہوں اردو رسالے کے تعلق سے، ایسے اسکول موجود ہیں جہاں اتنے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو ضروری ہیں منیمم ٹیچر کے ریکوائرمنٹ کے لیے، لیکن وہاں اردو ٹیچر نہیں رکھے جاتے۔ علاقے کے لوگوں نے بھی کوشش نہیں کری، پی ٹی ایس سی بھی رکھوائے جا سکتے ہیں، تو طریقے 10 ہوتے ہیں، لیکن ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو زبان کی طرف ہماری دلچسپی بہت اہم ہے۔ اگر ہم ہی دلچسپی نہیں رکھیں گے تو پھر زبان کا ظاہر مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے طور سے کام کر سکتے ہیں، میں جب تک زندہ ہوں کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے دوسرا رخ بھی چاہیے، جس کی میں آخر میں بات اپنی ختم کروں گا، کہ جس طرح سے اب ورق سے اسکرین کا دور آ رہا ہے، ہم پیج سے اسکرین کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس کا میں ثبوت یہ بتاؤں، اور یہ کوشش جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جیسے ہم اردو میں سائنس کا پرچہ نکالتے ہیں، میرے ایک ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے اردو کی ویڈیو کلپ شروع کی ہیں نئے سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی، وہ بھی کافی مقبول ہے۔ ہم اپنا رسالہ اپلوڈ کرتے ہیں، PDF اس کی ہر جگہ ایکسیسیبل ہے، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ میڈیا کھلا
تو یہ رسالہ کتنے ملکوں میں پڑھا جاتا ہے وہ مجھے انالیسس اکیڈمیا دے دیتا ہے کہ کہاں کہاں یہ سائٹس کھلی گئی. تو یہ چیزیں وہ ہیں، یعنی اگر اسکرپٹ کو اردو نہیں پڑھ سکتا تو یہ زبان مقبول ہے. اس کو ہم اگر آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے پھیلائیں گے، اس کے ذریعے وہ چیزیں پھیلائیں گے جن کی ضرورت ہے، تو اس کی مقبولیت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.